ایک چیز ہر انسان میں ہوتی ہے، اب وہ ایک سائیکولوجیکل پیٹرن بھی اختیار کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں سروائیول میکینزم یا سروائیول انسٹنکٹ. یہ جو سروائیول انسٹنکٹ ہے یہ اللہ کے بندوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہے یا یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب آخرت کا ٹائم آ رہا ہے نا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ پچھلے لیکچرز میں بھی جو بات ہوئی تو ایک دم سے نا اندر سے کیفیت اٹھتی ہے بار بار سروائیول انسٹنکٹ کی. تو اس کی وجہ سے ایک وہ جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کا ایک ریئیکشن بھی آتا ہے اندر. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ یہ سروائیول انسٹنکٹ کو ہم کیسے ڈیل کریں. آپ نے سوال میں نفس کی بات بھی کر دی ہے، آخرت کی بات بھی کر دی ہے، اللہ کے بندوں کی بات بھی کر دی ہے، اور اس سارے کو فلسفہ بھی بنا دیا ہے. تو اب اس نے اتنے کمپلیکیٹڈ سوال کا میں جواب کیسے دوں؟ آپ نفس سے شروع کریں، بیکاز پہلے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سروائیول انسٹنکٹ کیا ہے، پھر اس کی آگے کیسے لے کے جانا ہے اس کو. چلو میں نفس سے بھی تھوڑی سی سادہ آپ کو بات بتاتا ہوں. آخری زمانے میں، یہ جس زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں، گریڈ کے زمانے میں سے، فتنے کے زمانے میں سے، اس زمانے میں جو آپ کے اندر کا جو جانور ہے نا، انسان کے اندر کا جو جانور ہے، یہ زندگی ایسے شیپ کر دی ہے کہ بس وہی انسان ہے. اس وجہ سے آپ کی ساری توجہ اس چیز پر ہے، گوشت کا آرام، گوشت کا سکون، گوشت کی عیاشی، گوشت 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 گوشت، میرا گوشت میرا گوشت میرا گوشت، میرے گوشت کا کیا ہوگا، میرے گوشت کا کیا ہوگا، میرے گوشت کا کیا ہوگا. آپ کی سروائیول انسٹنکٹ جانوروں سے بھی زیادہ خراب ہوگی. جانور آپ کی طرح رو رو کے نہیں مرتے. اگر آپ جانوروں پہ غور کریں، وہ بڑے آرام سے ڈیتھ کی طرف، موت کی طرف چلے جاتے ہیں جب بیمار ہو کے مرے. اگر تو چیر پھاڑ ہو رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ظاہر ہے تکلیف ہو رہی ہے جنگل میں، لیکن اگر وہ ایک پرندہ درخت پر مر رہا ہے تو وہ بڑے آرام سے اپنی موت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ موت کو ریزسٹ نہیں کرتا. انسان اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے کہ وہ موت کے خوف کا شکار ہو گیا. ہر بندہ موت سے لڑتا جا رہا ہے، لڑتا جا رہا ہے. لوگ کومے میں 1 سال پڑے ہوئے ہیں، 2 سال پڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے امی ابو کو، فوت ہوئے لوگوں کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے اب کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوگی. تو آپ کا آخرت پر ایمان نام کا رہ گیا ہے. آپ کا آخرت پر ایمان ایسے نہیں ہے جیسے یہ انیویٹیبلٹی آف لائف ہے. آپ کا آخرت پر ایمان ایسے ہے کہ او شٹ میرا کیا ہوگا. سمجھ آئی؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں ایک اندھیرے کمرے میں چلا جاؤں گا اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا تصور آخرت ڈسٹارٹ ہوا ہے. ساری کی ساری توجہ، آپ کی عمر 3 سال ہوتی ہے، 4 سال ہوتی ہے، آپ کو اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ آپ مقابلے میں لگ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ساری کی ساری توجہ آپ کی مرکوز کرا دی جاتی ہے دنیا، پیسہ اور بڑا انسان بنا. دنیا، پیسہ، بڑا انسان، دنیا، پیسہ، بڑا انسان، دنیا، پیسہ، بڑا انسان، دنیا، پیسہ، بڑا انسان. نہ اس میں کوئی کریکٹر ہے، نہ اس میں کوئی ادب ہے، نہ اس میں کوئی ادب کی گہرائی ہے، نہ اس میں کوئی لحاظ کی گہرائی ہے. آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے ساروں کو کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، شادی کرنی ہے. آپ کی شادی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ مہندیاں ہونی ہیں، براتیں ہونی ہیں، بوڑھیوں سے لے کے 12 سال کی بچیوں تک سب نے، پورے خاندان نے ناچ گانا کرنا ہے. ٹھیک ہے، شادی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. انڈو پاک میں شادی پوری دنیا میں اتنا بڑا ایونٹ نہیں. ایک مرد اور عورت کا آپس میں ملنا اور ایک گھرانہ بنانا، ٹھیک ہے، یہ ایک عام سی بات ہے دنیا کے تمام کلچرز میں سوائے انڈو پاک کے. آپ یورپ کو لے لیں، 14 سال کا بچہ باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن 14 سال کا بچہ باہر جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے لڑکی پسند ہے، وہ کہتی مجھے تم بھی پسند ہو، کہتے چلو کٹھے گھومتے پھرتے ہیں. عربوں میں چلے جائیں، مجھے تم پسند ہو، میرے ساتھ شادی کرو. ہاں جی، ہاں ہو گئی، ہاں ہوگی، بڑوں نے جا کے ہاں کر لی، ہاں کر لی، چلو جی
2 بوری گنے 2 بوری چاول کے اوپر شادی ہوگی, چلو جی لڑکی گھر لے آؤ. افریقہ میں چلے جاؤ, کہیں پر بھی دنیا میں چلے جاؤ, شادی ایک نیچرل ہیومن فینومینا ہے, ٹیبو نہیں ہے. انڈو پاک میں یہ ایک ٹیبو ہے, یہاں پر ایک یہ ٹیبو ہے. سمجھ آ گئی بات؟ انڈو پاک میں رہن سہن کا طریقہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیں, آپ کنکریٹ کو دیکھ لیں, آپ لوہے کو دیکھ لیں, آپ سریے کو دیکھ لیں. مطلب وہ ایک گھر, آپ یہ پورا اسلام آباد بھرا ہوا ہے, لاہور بھرا ہوا ہے, کراچی بھرا ہوا ہے, آپ گھر جا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ 4000 یہ حرام مصر ہے. اس کو اتنا پکا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا پکا. آپ اپنے آپ کو لے لیں, آپ کے پیرنٹس نے پوری زندگی کی جمع پونجی میں کیا کیا؟ ایک گھر بنایا, اور کروڑوں روپے کا گھر بنایا. انڈو پاک کے لوگوں کے رہن سہن میں بہت سارے شدید نفسیاتی مسائل ہیں, ایک تو نہیں ہے. ان میں سے ایک ہے نیچر کا خوف. کالی ماتا ہے غیب میں جو آپ کو مارنے پر تلی ہوئی ہے. اسی لیے آپ کے کلچر میں جن بھوت کی کہانیاں اتنی عام ہیں جتنے جن بھوت نہیں ہیں دنیا میں. دنیا میں اتنے جن بھوت نہیں ہیں جتنی آپ کے پاس جنوں بھوتوں کی کہانیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پہلے کیونکہ آپ انڈو پاک کے لوگ ہیں تو آپ پہلے انڈو پاک کے لوگوں کی نفسیات سمجھیں. یہاں کے لوگوں کے بہت سارے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہندو کلچر سے آیا ہے. ہندو کلچر میں غیب آپ کا دشمن ہے, کیونکہ غیب میں کالی ماتا بیٹھی ہوئی ہے, غیب میں دیوتا آپس میں لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو پیسے چاہیے, آپ نے ایک کے پاس جانا ہے. آپ کو طاقت چاہیے, آپ نے ایک کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جن بھوتوں سے بچنا ہے, آپ نے ایک کے پاس جانا ہے, آپ نے ایک کے پاس. تو وہاں پہ تفرقہ ہے, غیب میں تفرقہ ہے, غیب میں یونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے انڈو پاک میں سروائیول انسٹنکٹ ایکسٹریم ہے. اس لیے یہاں پہ نارسسزم بھی ایکسٹریم ہے. پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کو اتنے نارسسسٹ نہیں ملیں گے جتنے آپ کو انڈو پاک میں ملیں گے. نارسسسٹ کا مطلب ہے خود غرض انسان. ٹھیک ہے, پاکستان میں آپ کو پھر بھی کم ملیں گے, انڈیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ ملیں گے. انڈیا میں آپ کو اتنی انوی ملے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ نے ان کا میڈیا نہیں دیکھا؟ وہ پاکستان کے حسد میں, پاکستان کو کوئی فائدہ ہو جائے اس کے حسد میں ٹریپ ہوتے ہیں, وہ ٹریپڈ ہے اس کے اندر. بات میری سمجھ آ رہی؟ پوری دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے, بس پاکستان میں یہ فائدہ کیوں ہو رہا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ پہلے اس علاقے کی نفسیات کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں. آپ بھی اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی بلا ہے. آپ غور کریں اپنے اوپر. آپ کو سکھانا پڑتا ہے کہ یو ہیو اے لونگ گاڈ. آپ کو یہ سکھانا پڑتا ہے. آپ کی امیاں آپ کو جنوں سے ڈراتی تھی, جھوٹی. آپ کی امیاں آپ کو چڑیلوں سے ڈراتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کو کیسے پتا لگا؟ آپ کو پہلے تو نہیں ہے, ان کی امیوں نے ان کو ڈرایا ہوا تھا, ان کی امیوں نے ان کو ڈرایا ہوا تھا, ان کی امیوں نے ان کو ڈرایا ہوا تھا. یہ نسل در نسل انڈو پاک میں چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ خوف بچے میں ڈالنے سے, ٹراما ڈالنے سے اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. تو آپ کو غیب میں یہ نہیں بتایا کہ غیب میں الرحمن ہے, غیب میں جبرائیل علیہ السلام ہے, غیب میں میکائیل علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, غیب میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو ایک رائچس انسان کی کیئر کریں گے, جو ایک رائچس انسان کا رستہ صاف کریں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں آپ کو بتایا. آپ کو بتایا غیب میں جن ہے, غیب میں چڑیل ہے, غیب میں کالی ماتا ہے. تو بس آپ اپنی سروائیول کے بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے, دیکھ ہی نہیں سکتے. تو موت کا خوف آپ لوگوں پر سوار ہے. آپ نے یہ ویڈیوز میں عام دیکھا ہوگا, آپ نے یہ گوروں کے ڈیئر ڈیولز دیکھے ہیں,
16 سال کے بچے، 17 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، ان کی امیوں، اگر وہ پاکستانی بچہ کر رہا ہو تو پاکستانی ماں کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ بچے کو دیکھتے ہوئے، میرا بچہ کر کیا رہا ہے. انڈین ماں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ میرا بچہ کر کیا رہا ہے، اور وہ بچہ مزے سے کر رہا ہے. اور آپ 40 سال کی عمر میں اگر وہ حرکت کرنے لگے تو آپ کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی. آپ میں اتنا فیئر ہے، اتنا خوف ہے آپ کے اندر. آپ ایک شدید خفیائی ہوئی قوم ہے. خوف آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے. یو ڈریون بائی فیئر. اسی لیے آخرت کی باتیں اتنی زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر انسان وہ سننا چاہتا ہے جو اس کے اندر کے جو طاقتور ایموشنز ہوتے ہیں، وہ وہی بات سننا چاہتا ہے. جو اندر سے محبت سے بھرا ہوگا وہ محبت بھری باتیں سننا چاہتا ہے. جو اندر سے احساس کمتری میں بھرا ہوا ہوگا وہ لوگوں کی تکلیفیں سننا چاہتا ہے. جو اندر سے احساس برتری میں ہوگا وہ طاقت کی قصے کہانیاں سننا چاہتا ہے. آپ جیسے اندر سے ہوں گے آپ ویسا ماحول انڈیوس کریں گے اپنے ارد گرد، آپ ویسا ماحول بنائیں گے اپنے ارد گرد. تو اس علاقے میں جو کانسیپٹ آف اللہ ہے، کانسیپٹ آف گاڈ آپ سمجھ لیں، اس علاقے کا پیدا ہوا عیسائی بھی ایسا ہے، وہ بھی ڈرتا ہے. یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ دیکھو بہت ساری چیزیں روایات ریلیٹڈ ہوتی ہیں، معاشرہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اسلام پوری دنیا میں ایک جیسا نہیں ہے. یہ جس قوم کے اوپر گیا ہے یہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. یہ انڈونیشیا میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا فرق ہے، ملیشیا میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا فرق ہے، امریکہ میں آپ سے تھوڑا سا فرق ہے، بیس عربین بیسن میں یہ آپ سے تھوڑا سا فرق ہے، ایران میں یہ آپ سے تھوڑا سا فرق ہے. تو ہر انسان اس کو اپنے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، اپنی روایات میں اس کو فٹ کرتا ہے. میں بدعت کی بات نہیں کر رہا کہ بالکل یہ ڈیریویشن نکل جائے، لیکن آپ اس کو اپنے طریقے سے ڈالتے ہیں. آپ لوگ اس کو قمیص شلوار میں ڈالتے ہیں، گورا اس کو پینٹ شرٹ میں ڈالتا ہے، سمجھ آ گئی. عرب اس کو چوغے میں ڈالتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے. تو پہلے آپ نیچر کا نظام سمجھیں کہ نیچر آپریٹ کیسے کرتی ہے. سمجھ گئے. تو جتنا پہنچا اونچا آپ کو پاکستان میں ملتا ہے اتنا پہنچا اونچا آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. حالانکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مسلمان معاشروں میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں. تو لمبے لمبے پہنچوں والے بھی اللہ تعالیٰ کے، ان کلچرز میں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بیٹھے ہیں. جہاں پہ شادی 15 منٹ میں ہو جاتی ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ولی بیٹھے ہیں. جہاں 50 سال کا بچہ ماں باپ کا بیبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا معاشرہ ہے. پوری دنیا میں کہیں پہ 50 سال کا بچہ ماں باپ کا بیبی نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے. تو اس کلچر میں بہادری بہت ریئر ہے. ایکچوئل بہادری ہوتی ہے کیریکٹر کی بہادری. ایکچوئل بہادری موقع کی بہادری نہیں ہوتی، بدماشی نہیں ہوتی. تو کیریکٹر کی بہادری آپ کو دنیا کے بہت سارے کلچرز میں عام ملے گی، پاکستان میں خاص ملے گی. ہمارے لوگ ڈرپوک ہیں، سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں. کبھی کسی نے سچ بولنے پہ کسی کو ڈنڈا نہیں مارا. معاشرہ ایسا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے. تو آپ کا سروائیول انسٹنکٹ بہت ہی اینیملسٹک ہے، ایگوٹسٹک ہے، یہ ریئل نہیں ہے. کوئی بھی ایک اچھا انسان 5 دن تفکر کر کے غور کر کے اس ریئلائزیشن پہ پہنچ سکتا ہے بڑی نارمل سی انٹیلیجنس کے ساتھ کہ یار موت انیویٹیبل ہے. مجھے اپنے خوفوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے تو مرنا ہے. میرے پاس تو 10-15 سال رہ گئے ہیں، 20 سال رہ گئے، 25 رہ گئے، 30 رہ گئے. آپ موت، اسلام میں کیوں ضروری ہے آپ موت کو یاد کریں؟ موت کو یاد کر کے انسان بہادر ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ جو کرنا ہے کر گزرو. مرنا تو ہے ہی ہے. مرنے کا مطلب کیا ہے؟
کیوں یاد کرنا ضروری ہے کہ یہ جو سب کچھ کل من علیہا فان، یہ سب کچھ جو میں بنا رہا ہوں اور جو میں بچا رہا ہوں یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ سب ختم ہو جائے گا. آپ یہ میرے گھر میں آئے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا. یہ سچ مچ میں میرے لیے یہ سچ مچ میں ختم ہو جائے گا. اور میرے بچے بہادر ہیں، میں نے ان کو کریکٹر سکھایا، ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بچوں کے لیے بھی نہیں چھوڑنا. میرے بچوں کے لیے میں نے اپنے بچوں کو اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز دے دی ہے جس کو کریکٹر کہتے ہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اگر میرے بچوں کی قسمت اللہ تعالیٰ نے اچھی بنائی ہے تو 2-4 سال میں وہ اپنے اپنے بنا لیں گے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو موت یاد ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ادھر بنایا ادھر توڑا، ادھر پھر بنایا ادھر پھر توڑا، ادھر پھر بنایا ادھر پھر توڑا. یہ تو ایک بڑا سا کمرہ ہے. لیکن چونکہ آپ انسٹنکٹیولی ایک ڈرپوک لوگ ہیں تو آپ کو یہ بڑا سالڈ چاہیے، بڑا طاقتور چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو چیزیں پروٹیکٹ کریں گی. آپ اندر سے تو ڈرے ہوئے نا، تو آپ اندر سے ڈریں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیے لوہے کا پنجرا بنائیں گے، اس کو سالڈ کریں گے، اس کو اسٹرانگ کریں گے، اس کے اندر سریا ڈالیں گے کہ شاید یہ گھر مجھے بچا لے گا. ارے بھائی کس سے بچائے گا؟ ارے بھائی کتنے چور ہیں پنڈی اسلام آباد میں؟ کتنے چور ہیں پورے پاکستان میں؟ کتنے چور ہیں؟ مسلمان معاشروں میں بہت کم برے لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کے دین کی برکت ہے. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کا سروائیول سارا اسی لیے تو آپ خوفیائے میں، اسی لیے تو شوق سے مجھ سے آخرت کے سوال کرتے ہیں کہ آخرت بتائیں، آخرت بتائیں، جب ہر طرف تباہی ہوگی. کیونکہ آپ کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، آپ کی سروائیول انسٹنکٹ اندر جاگ جاتی ہے. سمجھ آئی؟ آپ کو اپنا آپ جیمز بانڈ لگتا ہے. سمجھ آئی کہ میں ایسے دنیا تباہ ہو رہی ہوگی اور میں ایسے بھاگ رہا ہوں اور ایسے اپنے آپ کو بچا رہا. ارے یار آخرت سر پہ بھی کھڑی ہے نا، تو آج درخت لگاؤ. تمہیں پتہ ہے کہ کل زمین اپنا مدار چھوڑے گی اور سورج کے قریب جائے گی اور دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی، جو آخرت ہے اصل میں. تو تمہیں پتہ ہے کہ بلکہ تمہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ سورج قریب آنا شروع ہو گیا اور زمین سورج کی طرف سرکنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو درخت لگاؤ، ڈائی ہیپی، خوشی سے مرو، خوشی سے اللہ کے پاس جاؤ. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جانا تو ہے ہی ہے. کیوں بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے آخری سانس نکالنا چاہتے ہو؟ بہادروں کی طرح چل کے موت کی طرف جاؤ. ڈرتے کیوں ہو؟ آزمائش آئے گی نا، تکلیف ہوئے گی نا. کتنی ہوئے گی؟ کتنی ہوگی؟ اچھا کتنی زیادہ ہوگی؟ بہت چیخیں ماروں گا نا میں، آپ بھی ماریں گے. پھر کیا ہوگا؟ زندگی ایک ایکسپیرینس ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے. اس کی تکلیف میں بھی خوبصورتی ہے، اس کی تکلیف میں بھی خوبصورتی ہے. تو آپ ڈر کس چیز سے رہیں؟ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ تو آخرت آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے میری جنت کا رستہ جلدی کھل جائے میری طرف. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کو رسولوں نے بتایا ہے، پیس بی اپان them all، انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آخرت میں ایک نیکی کا بہت بڑا اجر ہوگا. تو کیا پتا میں ایسی 5-10 نیکیاں کر لوں کہ جس سے میری اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور اللہ تعالیٰ مجھے پازیٹیولی آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے جنت کا ویزا دے دے، جنت کا پاسپورٹ دے دے. اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ سوچو اگر میں 100 سال زندہ رہوں اور مزری میں زندہ رہوں اور مجھے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اور اگر میں 60 سال زندہ رہوں اور بہادری سے زندہ رہوں
اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو مجھے کس زندگی کی تمنا کرنی چاہیے، 60 سال کی کہ 100 سال کی؟ مجھے اپنی والدین کے لیے کیا تمنا کرنی چاہیے کہ وہ طاقتور جوانی میں خوشی سے اپنی جان اللہ کو دیں، یا میری خود غرض آنکھوں کی حسرت کی وجہ سے بستر پر 2 سال بیمار پڑی رہیں، اور میں خود بھی موت اور زندگی کے تذبذب میں ہوں اور ان کو بھی زندگی اور موت کے تذبذب میں رکھوں اور تکلیف میں رکھوں؟ مسلمان کو اندر سے کیسا ہونا چاہیے؟ ایماندار کی طرح دکھ سے گزرو، اللہ کا بندہ بن کے دکھ سے گزرو۔ مصیبت سے ڈرتے کیوں؟ زندگی کا حصہ ہے۔ ڈرتے کیوں؟ بیماری سے ڈرتے کیوں؟ ڈرتے کیوں؟ ایک ہوتا ہے احتیاط، ایک ہوتا ہے خوف، یہ 2 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ ڈرتے کیوں؟ احتیاط کرو نا۔ احتیاط اور ڈر میں فرق نہیں پتا۔ آخرت سے ڈرتے کیوں؟ احتیاط کرو نا۔ اگر احتیاط کرتے تو یہاں پہنچتے، نہ پہنچتے، نہیں کی احتیاط، پہنچ گئے، اب ڈرنے کا فائدہ؟ تو آپ بہت را ایموشنز میں موو کرتے ہیں، خفیائے ہوئے لوگ ہیں، کریج نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اب خدا جانتا ہے بے شمار ہمت ہو آپ میں کبھی استعمال ہی نہیں کی، کیونکہ اتنے خوف میں رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ میں کریج کتنی ہے۔ کریج تو اپوزٹ آف فیئر ہے نا۔ کریج استعمال کریں گے تو پتہ لگے گا میرے میں کریج کتنی ہے۔ جب آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، ہر وقت چیخیں مار رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خفیائے میں ہیں، رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، ہر وقت ناشکراپن ناشکراپن۔ ارے بھائی، تم نے زندگی کے مزے ہی نہیں لیے، ایمان کے مزے ہی نہیں لیے، اب آخرت کو بھی ایک مارکا بنا کے جیمز بانڈ بن کے خوف 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 خوف، آخرت آ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ارے سورج قریب آئے گا اور کیا ہونا ہے؟ زمین نے اپنے مدار سے سرکنا اور کیا ہونا ہے؟ یہ جو ہوا کا غبارہ ہے زمین کے اوپر، اس نے پھٹ جانا ہے، ستاروں نے نیچے گر جانا ہے اور کیا ہونا ہے؟ اور کیا ہونا ہے؟ زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور کیا ہونا ہے؟ وہ تو اس نے ہونا ہی تھا۔ کون سی چیز ہے جو پیدا ہوئی اور ختم نہیں ہوئی؟ تو اپنے بارے میں تمہیں کیا خوش فہمی؟ انبیاء پیدا ہوئے، ختم ہو گئے، تو کون ہے ہم اور کون ہے تم؟ کون سا بندہ ہے 5 سال کے بعد جو قبر میں سے آج تک واپس باہر آیا؟ تو زندگی نے ختم ہونا ہے۔ تو تم فلسفہ آخرت کو اپنے آخری سال سمجھ لو، اپنی زندگی کا آخری سال۔ کون سا انسان ہے آج تک جو زمین پہ چلا ہے انبیاء کے سمیت، اولیاء کے سمیت، جس نے اپنی زندگی کا، گوشت کی زندگی کا آخری سال نہیں دیکھا؟ تو ڈرتے کیوں؟ آ گئی ہے نا۔ عراق پر جب جنگ ہوئی تو آخرت نہیں آ گئی وہاں پہ؟ افغانستان میں جنگ ہوئی تو آخرت نہیں آ گئی وہاں پہ؟ یہی تباہی، اسی تباہی سے ڈر رہے ہو نا۔ تو وہ تو ہر وقت کہیں نہ کہیں زمین پہ آ رہی ہوتی ہے اور کہیں سے جا رہی ہوتی ہے۔ یورپ میں پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم نہیں، تو آخرت ہی تھی نا، پورے پورے شہر تباہ ہو گئے۔ تو اس پرٹیکولر کہانی میں انٹرسٹ کیا ہے؟ اتنا خوف کیوں ہے؟ تو اس لیے سروائیول انسٹنکٹ ہے۔ سروائیول انسٹنکٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں جان بچانا چاہتا ہوں۔ اب گھر جاؤ اور اپنے بیوی کو بتاؤ کہ میں جان بچانا چاہتا ہوں، کہے گی یار کیا ہو گیا، مردوں والی باتیں کر، عورتوں والی باتیں کر۔
کیا کہیں گی؟ کہ مردوں والی بات کر، عورتوں والی بات کر رہا. تو ڈرو نہیں، بالکل بھی ڈرو نہیں. اپنی جان کے لیے نہیں ڈرو، اپنے کیریکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ اصل بات ہے. اپنی جان کے لیے نہیں ڈرو، کیونکہ گوشت کے بنے ہوئے ہو، جب کٹ لگتا ہے تو خون نکلتا ہے. بس یہی سروائیول انسٹنکٹ ہے. لیکن جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا خون نکلنا برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مقصد بڑا ہوتا ہے، پرپس بڑا ہوتا ہے. تو جب اللہ تم سے چھوٹا ہوگا نا تو جان بچا کے پوری دنیا میں بھاگتے پھرتے رہو گے. جب تمہارا اللہ تم سے چھوٹا ہوگا، جب تمہارا اللہ تم سے بڑا ہوگا تو کلووں کے حساب سے تم میں سے خون نکل آئے گا، تب بھی تم اپنا مقصد پورا کرتے رہو گے اور تمہیں فکر نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا. جس کو اس کے ایمان نے طاقت نہیں دی، اس کو کہو یار تو ایمان رہنے نہیں دے. اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ جو لفظ ہے سروائیول انسٹنکٹ، ایک کیفیت ہے جو آپ نے کہا، صحیح کہا کہ ہمارے کلچر کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بہت زیادہ انگرین ہو گئی. جب یہ ٹرانسفارم ہوتی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ جب یہ آپ اس کو پیچھے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوشی سے میں جاتا ہوں موت کی طرف، تو پھر کیا یہ ریپلیس ہو جاتی ہے جس طرح آپ نے کہا ود کیریکٹر کا خوف یا اللہ کا خوف فار کیریکٹر؟ یہ سائیکولوجیکلی یہ کیسے، ہاؤ ڈز دس فنکشن؟ دیکھو، اللہ کا بندہ سیویئرلی پازیٹیو ہو جاتا ہے. بس یہ سادی نفسیاتی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اندر سے کیسا ہوتا ہے. وہ سیویئرلی، وہ امید کا بندہ ہوتا ہے. اس کے اندر خوف آتا ہے، سروائیول انسٹنکٹ آتی ہے، ساتھ ہی اس کے اندر ہمت آتی ہے. وہ کہتا ہے ہمت پہ چلوں گا، سروائیول انسٹنکٹ پہ نہیں چلوں گا. میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں. آج میں بڑی عجیب سی باتیں کر رہا ہوں لیکن کر دیتا ہوں. میں 10 11 یا 13 14 سال کا تھا. میں نے ایک کتاب پڑھی، انگلش میں کتاب تھی، پاور آف مینیفیسٹیشن. اس طرح کا بڑی بڑی سادی چھوٹی سی کتاب تھی، کوئی 50 60 روپے کی اس زمانے میں. تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی چیز پہ اگر آپ پودوں پہ توجہ دیں، اگر آپ پودوں سے باتیں کریں تو، اور آپ اگر پودوں سے پیار کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ گرو کرنا شروع ہو جائے گا. مطلب وہ رسپونڈ کرے گا آپ کو. تو انہی دنوں میرے کمرے کے باہر دو تین گملے تھے، تو کسی نے اس کے اندر یہ اسکنج بین وغیرہ کے بعد نہیں وہ رہ جاتے بیج لیمبو کے، تو وہ پھینکے ہوئے تھے. اس میں لیمبو کے 2 3 پودے ہو گئے ہوئے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ ایک پودا، ایک میں 2 3 لگے ہوئے تھے تو میں نے باقی ہٹا کے تو ایک میں ایک لگا دیا، ایک میں ایک لگا دیا. اچھا، اس کتاب میں جو میں نے فلسفہ پڑھا تھا اس کو میں پریکٹس کرنا چاہتا تھا. تو میں نے ایک کے ساتھ اچھی باتیں کرنی شروع کر دیں اور دوسرے کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. اور ایک کو میں نے افیکشن، پیار، محبت دینا شروع کیا انرجیٹیکلی. میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا آدھا گھنٹہ. 2 3 مہینے کے بعد جس پودے کے ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا وہ تقریباً 2 فٹ کا ہو گیا تھا اور اس کے اوپر 70 80 پتے تھے. اور جو دوسرا والا تھا وہ بھی 6 7 انچ کا تھا. وہ بچہ آج آپ کے سامنے آپ کو یہ لیکچرز دیتا ہے. امید ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں؟ ایک
زندگی کو نشو نما کیسے دیتے ہیں، اپنی طاقت دوسرے میں کیسے ڈالتے ہیں، کیوں مایوسی کفر ہے، کیوں امید اللہ کی طرف سب سے تیز ترین رستہ ہے۔ یہ میں نے اس عمر میں اپنی آنکھوں سے کر کے دیکھ لیا۔ اب اسی چیز کو آپ اگر بہت تیز کر دیں تو آپ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ آپ کرامت کو ایک عجیب سی بات سمجھتے ہیں۔ اگر میں ایک ہی رات میں اس پودے کو اتنا لمبا کر دیتا تو آپ کہتے ہو مائی گاڈ یہ کرامت ہے۔ اس بچے کو آج اتنا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ سارے علوم ہیں، ساری کرامتیں بے اذن ربی علم ہے۔ اگر آپ کو وہ علم استعمال کرنا آتا ہے تو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو۔ یہ میں بہت گہری بات ہے، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے کلچر میں جہالت کتنی ہے، اس لیے یہ ان باتوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے نا، کیونکہ فقیروں کو خطرہ جاہل سے ہوتا ہے، نبیوں کو خطرہ کافر سے ہوتا ہے۔ فقیروں کو خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ جاہلوں سے، نبیوں کو خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ کافروں سے۔ کافروں سے۔ سایہ ہے نا، جب اللہ بہت بڑی روشنی پیدا کرے گا تو اس کا سایہ بھی ساتھ پیدا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سایہ کون تھا؟ سامری۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سایہ کون تھا؟ مولوی، ان کا مولوی، ان کا پنڈت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ کون تھا؟ ابو جہل۔ ہر نبی کا، کیونکہ وہ ایک روشنی لے کے آیا ہوتا ہے تو اس کا ایک سایہ ہوتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس کا سایہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے جس کا سایہ نہیں ہے۔ مخلوق کی نشانی ہی یہ ہے کہ اس کا سایہ ہوگا، اس کا اپوننٹ ہوگا۔ جو ہی نبی ظاہر ہوگا اس کا اپوننٹ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپوننٹ کو کہتے ہیں ابو جہل، حضور کا جو اپوننٹ تھا، کیونکہ حضور علم کو امباڈی کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامتیں کیا تھیں؟ ان کا معجزہ کیا تھا؟ جادو کی طرح تھا نا، ایسی کرامت وہ کرتے تھے۔ تو ان کا اپوننٹ کون تھا؟ جادوگر، جس نے بچڑا بنایا۔ سمبلزم میں سمجھا رہا ہوں۔ حضور کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن، علم۔ تو ان کا اپوننٹ کا نام کیا ہے؟ ابو جہل۔ تو جب بھی کوئی روشنی زمین پر آتی ہے، کریٹڈ لائٹ، ناٹ دا لائٹ آف کریٹر، کریٹڈ لائٹ، تو وہ اپنا سایہ بھی ساتھ لے کے آتی ہے، ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی نبی پیدا کرتا ہے تو اس کا دشمن بھی پیدا کرتا ہے، اسی طرح جب کوئی فقیر پیدا کرتا ہے تو اس کا دشمن بھی پیدا کرتا ہے۔ تبھی تو مزہ آتا ہے نا زندگی کا۔ تم میں بھی ڈرتے مرتے رہتے ہوئے، سروائیول انسٹنکٹ دیکھو سوال کیا کر رہا ہے، سروائیول انسٹنکٹ۔ ارے بھائی زندگی کا مزہ ہی اس کے نشے و فراز میں، زندگی کا مزہ ہی اس کی اسٹرگل میں ہے۔ تم 2 منٹ کے لیے رونا دھونا تو بند کرو نا یار۔ زندگی کا مزہ ہی اس کی تکلیف میں ہے، پانی کا مزہ ہی پیاس میں ہے، کھانے کا مزہ ہی بھوک میں ہے۔ زندگی
کا مزہ اس کی چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا، پیسے کا ہونا اور پھر نہ ہونا. تو تکلیف کو انجوائے کیا کرو ایک لیول تک. زندگی سے بھاگو نہیں، زندگی سے ڈرو نہیں، زندگی کو فیس کرو، غربت کو فیس کرو، تکلیف کو فیس کرو، بیماری کو فیس کرو، بہت مزہ آئے گا. اور اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھو، تقوی کے ساتھ فیس کرو، تب تمہیں زندگی کا مزہ آئے گا، تب تمہاری زندگی ایک کہانی ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کریٹڈ لائٹ زمین پہ اتارتا ہے تو اس کا ایک سایہ بھی ہوتا ہے. کیا ایک اس کو ہم اگر اپنے لیول پہ سمجھے تو کیا نفسیات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو اس کا کوئی سایہ بھی ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک طرف خوف ہے، ایک طرف ہمت ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ نے اگلا عمل خوف پہ کرنا ہے کہ اگلا عمل ہمت پہ کرنا ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب میں بچہ تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا، اور کانشیس فیصلہ کیا، کہ میں نے پودوں کو بڑا کرنا ہے. صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے. میں نے وہ انرجی ٹرانسفر کرنی سیکھ لی. آپ نے وہ انرجی اپنے اوپر بھی اپلائی کی؟ میں اپنے آپ کو روشن نہیں کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو روشن نہیں کر سکتا. اسی لیے تو مجھے اللہ کی ضرورت تھی. تاکہ وہ مجھے روشن کرے، میں آگے روشن کروں. ہر بندے نے کہیں نہ کہیں پہ سجدہ کرنا ہے. اگر اس کو کوئی اپنے لیے سجدے کی جگہ نہیں نظر آتی تو اس کا مطلب ہے یا وہ اللہ ہے یا وہ تکبر کر رہا ہے. ہر بندے کے ارد گرد کوئی نہ کوئی سجدے کی جگہ ہے. تو مجھے پتا ہے میرے پاس لمیٹڈ انرجی تھی. میں ایک پودے کو تو 2 فٹ بڑا کر سکتا تھا، لیکن اس کو 200 فٹ بڑا درخت نہیں کر سکتا تھا. اگر مجھے وہ طاقت پھیلانی تھی تو مجھے اللہ کی مدد چاہیے. جب ہم لوگ اپنے اندھیرے کو دیکھتے ہیں اسی طرح تو ہمیں تو اس پہ یا تو شرمندگی ہوتی ہے یا ڈینائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندھیرے کو اون کیونکہ کرو. آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہے نا. میں نے آپ کو بتایا، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اسی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہم کسی اور کو دیکھیں، وہاں سے روشنی آئے گی. اپنے آپ کو دیکھتے رہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. یہ میں نے آپ کو کیا بتایا، اس قوم کے نفسیاتی مسائل ہیں، یہ اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے. منہ سے اللہ اللہ کہتی رہتی ہے، دیکھتی ہے اپنے آپ کو رہتی ہے. سچ مچ میں چلتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. سچ مچ میں چلے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لے جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا، ایمان والوں کا دوست ہے، دوست ہے. نکالتا ہے ان کو، تاریکی میں ہوتے ہیں اس کے دوست، تاریکی میں ہوتے ہیں، نکالتا ہے تاریکی میں سے ان کو روشنی کی طرف. تو اللہ کے دوست جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جب سٹارٹ ہوتا ہے ان کا جرنی، جب ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تاریکی میں ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ پہچانتے ہیں، اپنی تاریکی کو پہچانتے ہیں. اے اللہ میرے میں خوف ہے. اللہ کہتے ہیں میرے کہنے پہ چل، میں نکالتا ہوں تجھے، ہمت کے راستے پہ چلاتا ہوں تجھے. بندہ کہتا ہے میرے اندر مایوسی ہے، اللہ میرے اندر مایوسی. وہ کہتا ہے میرے کہنے پہ چل، میں تجھے امید تک پہنچاتا ہوں.
وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کہتا ہے اے اللہ میرے اندر کمزوری ہے، وہ کہتا ہے میرے کہنے پہ چل، میں تجھے طاقت تک پہنچاتا ہوں. بندہ دوست ہے نا، دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کرے. لیکن اللہ کا دوست اور اللہ، ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے. وہ کیا؟ سچ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مکر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے سے سچی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا اس رستے کی سب سے بڑی ضرورت انسان کی سچائی ہے. سب سے بڑی ضرورت عبادت سے پہلے سچائی ہے، کیونکہ جھوٹی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رب، رب العالمین، رب. جب بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو پروردگار، پالنے والا، بہت سارے الفاظ کچمچ ہو جاتے ہیں. میں یہ کیفیت سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رب کی جو صفت ہے یہ اس کے بندے کے لیے کیا ہے؟ ٹرسٹ. میں ابھی اس کے نام کی مطلب اور معنی میں نہیں جا رہا. مین جو اس کا سیکرٹ ہے وہ ہے ٹرسٹ. رب کا مطلب جیسا کہ آپ سب کو پتہ، پالنے والا، ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ اپنے آپ کو دیکھو. تمہیں کیا خوف ہے کہ تمہیں نہیں پالا جائے گا صحیح؟ تمہارے پاس پیسے پورے نہیں ہوں گے، تمہاری صحت پوری نہیں ہوگی، تمہارے پاس آمد و رفت کے ذریعے نہیں ہوں گے، گاڑی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تمہیں خوف رہتا ہے ہر وقت. کس کا خوف رہتا ہے؟ پالنے والے کا خوف رہتا ہے نا، کہ اللہ تو نہیں آئے گا میری طرف، اللہ مجھے ویسے نہیں پالے گا جیسے میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پالے. ٹھیک ہے. تو اصل میں سیکرٹ کیا ہے؟ تمہارے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کا مطلب تم نے ساری زندگی سنا ہے. رب کا مطلب تمہیں پتہ ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا. لیکن تم نے کبھی اپنے اندر غور کیا کہ ٹھیک ہے پالنے والا تو ہے، لیکن میرے اندر کمزوری کیا ہے؟ تمہارے اندر ٹرسٹ کی کمی ہے. انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. تمہیں اپنے انویزیبل پالنے والے پر اللہ نظر تو نہیں آ رہا نا. تمہیں اپنے جو انویزیبلی تمہیں پال رہا ہے، تمہیں اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ کی کمی ہے. تو تم اللہ سے دور ہو جتنا تم اللہ پہ کم ٹرسٹ کر. اچھا، اب جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو اب وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھرو گے کہاں سے؟ فرض کرو کہ ٹرسٹ کے پورے نمبر ہوتے ہیں 100، ٹھیک ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ پہ 20% ٹرسٹ ہے. تو اب وہ جو باقی 80% کا ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں سے پورا کرو گے؟ وہ کہو گے یار میرے کانٹیکٹس ہونے چاہیے. کبھی تھانے میں کام نکل آتا ہے، کوئی بندہ تھانے میں جان پہچان والا ہونا چاہیے. پاکستان میں فوج بہت طاقتور ہے، فوج میں 4-5 بندے جان پہچان والے ہونے چاہیے. یہ سارے معبود ہیں، میں معبودوں کے نام لیتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرا جو باس ہے وہ میرے قابو میں ہونا چاہیے، مجھے اس کی خوشامد کرنی چاہیے. تو یہ جو 80% کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ آپ مخلوق سے بھرتے ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے ساتھ کوئی موکل ہو، وہ موکل میری مدد کرے. یہ سارے آپ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، 80 کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ بھرتے ہیں مخلوق سے. فل ان دا بلینکس کرتے ہیں کہ اچھا 10% مجھے ایک تھانے میں کوئی بندہ چاہیے، اس میں کوئی مخلوق ڈالتا ہوں. 10% مجھے جوڈیشل سسٹم میں کوئی بندہ ہونا چاہیے، اس میں ایک وکیل ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان میں 20% جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ
ایک فیئر فوج سے ہوتا ہے، یہاں پہ میں ایک فوجی ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر دوست یار زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں باہر سڑک کے اوپر لپڑ بھی لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو 4-5 میرے بھی 8-10 دوست ہیں، میں ان کو فون کروں گا، فون پہ فوراً آ جائیں. اور تو میں یہاں پہ اتنے سارے اور دوست بھی ڈالتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم ساری زندگی مخلوق میں جو ہمارا رب پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم اس میں فل ان دا بلینکس کرتے رہتے ہیں، مخلوق ڈالتے رہتے ہیں، مخلوق ڈالتے رہتے ہیں. پھر دوسری چیز اس میں ایک اس میں ریلیجس فیکٹر آ جاتا ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں. وہ ریلیجس فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اللہ تو ہے ہی ہم سے دور ہے، ویسے ہی ہم تو مطلب ہم سے تو جن قابو نہیں آتے، تو چلو 2-4 مولوی قابو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتا دیں ہاں بھئی یہ ایسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو جو اب ڈائریکٹ تو میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو میں بیچ میں 2-4 مولوی ڈالتا ہوں، وہ مجھے 2-4 وظیفے بتا دیں یہ وہ، تو ہم بس یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم بھرتے رہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم یہ سارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ مخلوق سے بھرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اللہ پر 20% ٹرسٹ ہوتا ہے وہ 15 پہ آ جاتا ہے، 10 پہ آ جاتا ہے، 6 پہ آ جاتا ہے. کیونکہ بیسیکلی آپ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ مخلوق سے نہیں بھر سکتے، تو ہم الٹے چل رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ کی بچپن کی دعائیں زیادہ پاورفل تھیں. جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کی دعائیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ بچپن میں آپ کو یہ فل ان دا بلینکس نہیں پتا تھے کہ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو فل کیسے کروں. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے آپ نے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ فل کرنے شروع کیے. جتنا زیادہ آپ نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو فل کیا اتنا آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہو گیا. اس لیے آپ کی بچپن کی دعائیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور باقی عمر کی دعائیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، کمزور ہوتی جاتی ہیں. ان میں سے فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، ٹرو فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. جتنے ہم معصوم ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا سارا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پورا کیسے کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے مکمل قریب ہونا ہے نا 100%، تو تمہیں یتیم ہونا پڑے گا ذہنی طور پہ. تمہیں ذہنی طور پہ یتیم ہونا پڑے گا، تمہیں شعوری طور پہ یتیم ہونا پڑے گا. یہ لفظ یتیم کا سیکرٹ ہے. یعنی اپنے اوپر یہ طاری کرنا پڑے گا. ہاں، اللہ کا بندہ ہوتا ہی یتیم ہے، چاہے اس کی 100 مائیں اور 100 باپ ہوں. آپ اللہ کے بندے بن نہیں سکتے جب تک آپ یتیم نہیں. یہ اللہ کے بندہ بننے کی شرط ہے، روحانی شرط ہے. اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. اللہ کا بندہ اسی لیے مسکین کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سارے بندے مسکین ہوتے ہیں، چاہے وقت کے بادشاہ ہوں، اندر سے مسکین ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے ساتھ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نہیں تھے. یہ کیا شرط ہے؟ نبیوں کے والدین ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کے پاس اکیلا چھوڑ دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا تھا. یہ نبیوں کے ساتھ یہ شرط کیا ہے؟ باپ کیوں نہیں ہوتا ساتھ؟ عام طور پہ یہ شرط ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہے. کسی کو آواز دے سکتا ہے نا مدد کے لیے، تو بس گڑبڑ ہے. اگر اللہ نے کوئی نہیں چھوڑا اس کے ارد گرد آواز دینے کے لیے، کبھی زندگی میں ایسے بندے کو ملو نا تو کہو استاد تیرے ساتھ اللہ کو بہت زبردست کام کرنے لگا.
یہ ایک نشانی ہے، اولیاء اللہ کی یہ ایک نشانی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں بھی پکارنے کے لیے ان کے پاس بندہ نہیں ہوتا. اللہ اپنے بندے کی جب تربیت کرتا ہے نا، تربیت جب غیب ہے نا، نظر تو نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کسی کو، لیکن جب زمین پہ سمجھو کوئی، تم کسی ایسے بندے کو جانتے ہو جو 40 سال کی عمر میں ولی بنے گا، ابھی اس کی عمر 15 سال ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کی زندگی کا پہلا حصہ ہے نا، پکار، مدد کے لیے پکارنے والے لوگ اس سے دور کر دے گا، اس کو اکیلا کر دے گا کہ وہ کسی اور کو آواز نہیں دے سکتا. یہ پہلی نشانی ہے، یہ پہلی نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیم ہونا یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ بندہ مخلوق کو برداشت کرے گا، مخلوق کو آواز نہیں دے سکتا. یہ بندہ مخلوق کو برداشت کرے گا، مخلوق کو آواز نہیں دے سکتا. یہ پہلی نشانی ہے. یہ اس کو جو اللہ نے کل منصب دینا ہے نا، یہ اس منصب کا جبر ہے اس کے اوپر کہ وہ کسی کو آواز نہیں دے سکتا کہ آؤ میری مدد کرو. یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا سفر شروع کرتے ہیں. اسی لیے صبر ہے نا، اسی لیے تم لوگوں کو کسی کو آواز نہیں دینی چاہیے، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں بھی، اگر تم کسی کو آواز نہ دو اور شرک نہ کرو تو شاید وہ تمہیں اپنے بندوں میں سے چن لے اور تمہیں بھی اسی سفر میں ڈال دے. یہ یتیم کا درجہ ہے. یتیم، تمہیں پتہ ہے نا یتیم کی کفالت کرنے کا کتنا اجر ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ ہے کہ یتیم کون ہے اور میرا یتیم سے رشتہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں انوائٹ کر رہا ہے، آؤ میری مدد کرو، میری مدد کرو یتیم کو پال کے. یہ درجہ ہے یتیم کی کفالت کا، یہ درجہ ہے اس وجہ سے. بہت بڑا درجہ ہے. تو بس یہ میں نے ایک بہت راز کی گہری بات تمہیں اس بات پہ سمجھائی. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ہوتے ہیں جن کو اس نے کل کو بڑا ہو کے ولی بنانا ہوتا ہے، ان کو پھر زندگی میں ایسے گھماتا ہے جہاں وہ کسی کو آواز نہیں دے سکتے. بس وہ مخلوق کا سارا جبر اپنی ذات پہ برداشت کرتے ہیں، آواز تو کسی کو دے نہیں سکتے، مجبور ہوتے ہیں. بس یہ جب مجبوری اللہ مکمل کرتا ہے نا، اس کو عاجزی میں بدل دیتا ہے تو اللہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو بس کہتا ہے اب جب میں ظاہر ہو گیا تو صرف مجھے آواز دیں، بس کسی اور کو آواز نہ دیں. تو وہ مخلوق کے ظلم سہتا ہے. دیکھو دنیا کی زندگی ہے ہی ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ظلم سہتا ہے، لیکن کسی کو آواز نہیں دے سکتا. شروع میں اس کو محسوس ہوتا ہے میں مجبور ہوں، ظاہر ہے کیونکہ ابھی وہ موحد بنا نہیں ہے نا اندر سے. تو وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو، مطلب تربیت میں، جس طرح میں تم لوگوں کی تربیت کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ آواز نہ دیں کسی کو، مجبور رہے، تکلیف برداشت کر، آواز نہ دیں، اف نہ کریں. لیکن تمہیں پتہ ہے میرے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ وہ اف 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 کرتے رہتے ہیں. لیکن اف نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اف نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عاجز کیا جا رہا ہے. اور یہ دنیا میں کمانے والی سب سے بڑی چیز عاجزی ہے، مسلمان کے لیے تو لازمی طور پہ نا. دنیا میں جس بندے کو مجبور کر کے بٹھایا گیا ہے، اس بندے کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس بندے کو کسی بڑے علم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس بندے کو کسی بڑی معرفت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ہے.
جب بھی زندگی میں کسی مجبور کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اللہ کے مشاہدے میں، اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں۔ تو پھر کچھ اور نشانیاں دیکھنی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو یا وہ بندہ کسی عذاب کی وجہ سے مشاہدے میں ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، یا پھر وہ بندہ اگر امتحان میں ہے تو پھر کسی بہت بڑے انعام کی وجہ سے مشاہدے میں، اور اس پہ کوئی بہت بڑا انعام آنے والا ہے۔ یہ اب گہری باتیں، زندگی کی نشانیوں میں نشانیاں۔ تو مجبوری روحانی سفر میں جو آدمی اپنے آپ کو کچھ سالوں کے لیے مجبور پاتا ہے، وہ کسی لمبی کھیل میں لگا ہوا ہے، وہ کسی لمبے مشن پر ہے۔ تو جو لوگ عام باتیں کرتے ہیں، باتیں تو ظاہر سی بات ہے، باتوں کی حد تک تو تمہیں پتہ ہے ہم سارے بڑک باز قوم ہے یہ، لیکن حقیقت میں بڑی ہی گہرائی میں ہر انسان اپنی زندگی کے سفر میں، اپنے دین کے سفر میں، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں نے بولا ہے، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں، اس میں جتنی شکیں، جتنی میں نے جگہیں بتائی ہیں، جتنے تاکشے میں نے بتائے ہیں نا، ان سارے تاکشوں پہ بت پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں سادہ زبان، اس سے بھی زیادہ سادہ زبان میں نے تو پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو آپ کو بتایا، اس سے بھی زیادہ سادہ زبان میں بتاتے ہیں کہ اپنے دل کو ایسے سمجھو کہ جیسے تمہارا دل کعبہ ہے، اور تم زمانہ جاہلیت میں ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارے دل میں 360 بت، جو 360 خواہشات ہیں، وہ تمہارے دل میں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے جو بت ہیں وہ مختلف تاکشوں پہ اس کعبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارے بت ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی خواہش کو، ایک خواہش کو، دوسری خواہش کو، تیسری خواہش کو، چوتھی خواہش کو، پانچویں خواہش کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ فون نمبرز ہیں جو جب ضرورت پڑے گی تو میں اس کو آواز دوں گا، پھر اس کی ضرورت پڑے گی میں اس کو آواز دوں گا، یہ سارے جو بت ہیں یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو تمہارا دل جو ہے اندر سے وہ مشرک ہے، اور اس میں یہ سارے فون نمبر پڑے ہیں، اور کہنے کو سارے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس میں سب نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی مکہ ایسے ہی تھا، جس سے جا کے پوچھو وہ کہتے تھے ابراہیم نے یہ گھر بنایا ہے، اور یہ ہے گھر اللہ کا، لفظ بھی یہی بولتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس میں یہ سارے دیوتا ہیں، اللہ کے گھر میں اتنے سارے دیوتا ہیں، ٹھیک ہے، تم بھی یہی کرتے ہو حقیقت میں۔ اب جھوٹ نہیں، اگر سچ کی نظر سے اپنے دل کو دیکھو گے تو تمہارا دل بھی ایسے ہی ہے کہ ہوں میں مسلمان لیکن میرے اتنے سارے دیوتا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ضرورت پڑتی ہے تو میں ایک کے پاس جاتا ہوں، ایک فون نمبر کھڑکاتا ہوں، دوسری ضرورت پڑتی ہے میں دوسرا فون نمبر کھڑکاتا ہوں، تیسری ضرورت پڑتی ہے میں تیسرا فون نمبر کھڑکاتا ہوں، چوتھی ضرورت پڑتی ہے میں چوتھا فون نمبر کھڑکاتا ہوں، یا ان دروازوں پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اولیاء کے لیے یہ لیسر شرک ہے، یہ لیسر شرک ہے اولیاء کی نظر میں، ٹھیک ہے، کہ جب زندگی تمہیں مجبور کرے تو عاجز بن کے بیٹھ جاؤ، یعنی کہ عاجز بن کے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی مطلب ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مصیبت آئی نا، تم غوث بھائی آپ کچھ بتائیں، یا یار تو مجھے کچھ بتا، تمہارے دماغ میں لوگ آ رہے ہیں، تم نے اپنے دماغ میں سوچا ہوا ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کو فون کرتا ہوں، اس کے پاس علم ہے اس کو فون کرتا ہوں، اس کے پاس کوئی رستہ ہے اس کو فون کرتا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت، نہ کسی کے پاس اسٹرینتھ ہے نہ کسی کے پاس قوت ہے، پاور ہے، نہ کسی کے پاس اسٹرینتھ ہے نہ کسی کے پاس پاور ہے، ایکسیپٹ اللہ، ایکسیپٹ تھرو اللہ۔ تو مصیبت آئے تو تم پہلے کیا کرو گے؟ اگر تمہارے دماغ میں پہلے کسی کا نمبر آ جائے
تو تمہیں یہ تو یاد نہیں رہا کہ طاقت اللہ کے پاس ہے. تو جب کوئی مصیبت آئے تو بندے کا نمبر تمہارے دماغ میں بعد میں آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے تمہارے دماغ میں آئے. ٹھیک ہے, تھرو اللہ, یعنی کہ پہلے اللہ آئے گا پھر وسیلہ آئے گا. الٹا نہیں ہو سکتا, پہلے وسیلہ آ جائے پھر اللہ آئے, ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی کہ تمہارا اپنے قلب پر اتنا قبضہ ہے کہ یہ ایسے ہوگا, کہ یہ ایسے ہوگا. یہ بہت گہری بات ہے نا, سمجھنے والی. لیکن بہرحال اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل ایسے ہے کہ جیسے وہ اس زمانے والا کعبہ اور اس کے اندر یہ 360 بت. اب جب تم نے اپنا قلب کی یہ اصلی حالت دیکھ لی, اب جب تم نے اپنے قلب کی یہ اصلی حالت دیکھ لی کہ اللہ تو ہے ہی ہے, لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا, اور تم نے اپنی یہ حالت بھی دیکھ لی, اب تم سچ مچ دل سے سچا کلمہ پڑھو. سچ مچ دل سے سچا کلمہ پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں جانے دو اور ان کی باتیں مانتے جاؤ اور ان کو یہ سارے بت توڑنے دو, یہاں تک کہ وہ یہ سارے بت تمہارے دل کے توڑ دیں اور تمہارے دل کو سچ مچ ایک اللہ کا گھر بنا دیں. سمجھ گئے؟ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اصل میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہ جو صفت ہے, صفت رب, اصل میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس کا ہے. تمہیں اللہ پر شک ہے کہ وہ تمہیں نہیں پالے گا جیسے تمہیں پالنا چاہیے. یہ شک تمہارے اندر کہاں سے پیدا ہوا, یہ بھی بتا دیتا ہوں. بتا دوں؟ جب پہلی بار زندگی میں تمہیں بھوک لگی اور تم روئے اور تمہاری ماں تمہارے پاس دیر سے آئی, جتنی وہ دیر سے آئی اتنا ہی تمہارے دل میں شک ہے. اگر وہ پہلے دن دیر سے آئی تو شک بہت زیادہ ہے, یعنی کہ جس دن تم پیدا ہوئے تھے. اگر وہ پہلے دن دیر سے آئی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. اگر وہ دوسرے دن دیر سے آئی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس سے کم ہے. اگر وہ تیسرے دن دیر سے آئی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس سے اور زیادہ کم ہے. اگر پہلے 7 دنوں میں تمہارے ساتھ یہ ہوا تو تمہارے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کافی زیادہ ہے. اگر پہلے 40 دن میں ہوا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس سے کم ہے. بس پہلے 40 دن جو تمہارے ساتھ ہو گیا وہ نشانی تھی تمہارے ساتھ پوری زندگی میں کیا ہوگا. بس اس کے بعد انسان ساری زندگی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہتا ہے جو سوال اس کے دل میں پہلے 40 دن میں بیٹھ کے اس کی پیدائش کے وقت. جب وہ صرف آ او آ کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں. نظام بڑا عجیب و غریب ہے میرے بھائی. اسی کو بڑے ہو کے پھر سروائیول کی پڑ جاتی. ہاں, پہلا سوال, پہلا جواب, پہلا سانس, پہلا رزق, پہلی اذان, پہلی نیند, پہلا آرام, پہلی عیاشی, اول اللہ ہے نا. یہ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو بس تو ایک رب کی تعریف ہے. رب, اس میں رب جو ہے اس کی تعریف ہے, وہ آپ نے 1000 جگہ پڑھی ہے. وہ اتنی اہم نہیں ہے, آپ ڈھونڈ بھی لیں گے آپ کو سارا مل جائے گا. تو ابھی میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا, میں اس طرف زیادہ.
کہ اللہ کے بارے میں تو آپ کہتے ہی رہتے ہیں، کبھی اپنے من میں سچائی سے جھانک کے دیکھے تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے، تو آپ کو مسئلہ پتہ لگے گا کہ مسئلہ آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو رستہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان سا، بہت سادہ اور بہت ہی سیدھا. بجائے یہ کہ مخلوق میں یتیموں کی طرح ہاتھ پھیلا کے اپنے باپ کو ڈھونڈو، ایک رب کے سامنے چپ کر کے یتیم بن کے بیٹھ جاؤ اور برداشت کرو. اگر تمہیں سمجھ آتا ہے تو جو پہلا راستہ ہے کہ ہر بڑے دربار کے سامنے یتیم بن کے کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں یہ راستہ اچھا لگتا ہے تو اس پہ چل پڑو. اور اگر تمہیں یہ راستہ اچھا لگتا ہے جو دوسرا والا میں نے بولا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، کہ بس ایک رب کے سامنے یتیم بن کے بیٹھ جاؤ کہ میں تو کسی کو آواز نہیں دے سکتا سوائے تیرے. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، ہر بندے کا اپنا راستہ ہے. تو مجھے اقبال صاحب کی یہ بات سمجھ آ گئی اور پسند بھی آئی، اور میں نے اس بات کو اپنے لیے چن لیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جس میں جب ہم رحمان کی صرف تو اس کی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، رحمان کیا قہار ہے تو اس کی ایک کیفیت ہے، اسی طرح رب جو لفظ ہے اس کی کیفیت کس طرح کی ہے. اسی لیے تو میں نے لفظ یتیم استعمال کیا. رب بالکل محسوس ایسے ہوتا ہے ماں باپ کی طرح. اسی لیے میں نے ماں باپ اور یتیم کا لفظ استعمال کیا. تو بالکل ماں باپ کی طرح محسوس ہوتا ہے. یہ جو زمین ہے نا جس پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے میری ماں بنائی ہے. اور یہ جو آسمان ہے نا جو آپ کے اوپر ہے، یہ اللہ نے میرا باپ بنایا ہے. یہ میرے لیے، مجھے اس نے یہ احساس کرا دیا. اس نے میری ماں پھیلا دی ہے میرے لیے، اور اس نے میرا آسمان میری طرف متوجہ کرا دیا. آپ ماں کے پاس جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. آپ چاہتے تھے یہ پھیل جائے. ایسے ہی جاتے ماں کی طرف، یہ نیت ہوتی ہے بندے کی کہ یہ میرے لیے پھیل جائے. آپ اتنی گہرائی سے چیزوں کو نہیں سمجھتے، میں تھوڑا اس طرح کے موڈ میں ہوں تو میں کھول رہا ہوں باتوں کو. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی ماں کی طرف یہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ماں اور مجھے یہ نہیں دے سکتی، یہ نہیں دے سکتی، یہ نہیں دے سکتی، یہ نہیں دے سکتی. یعنی کہ ماں وسیع ہونی چاہیے، پھیلی بھی ہونی چاہیے. تو اس نے میرے لیے اس کو پھیلا دیا کہ یہ تیری ماں ہے، اور یہ ایسے ہی ہے. اب کوئی ماں کے اوپر اکڑ کے چل سکتا ہے؟ تو میری مجبوری ہے، مجھے ہر وقت اس کا احساس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اس نے آسمان کو میری طرف متوجہ کرا دیا. باپ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ باپ میری طرف توجہ کرے، میری طرف پیار سے دیکھے، مجھے گود میں بٹھائے. جب ہم چھوٹے ہوتے یہی آتا نا کہ وہ آج ابو نے پیار سے میرے سے بات کی. آپ کتنی پاور بچے کو محسوس ہوتی ہے جب باپ اس کی طرف توجہ کرتا ہے. تو اس نے آسمان کو میری طرف متوجہ کر دیا. اب ظاہر ہے زمین سے تو میں کچھ کہنے سے رہا، آسمان سے تو میں کچھ کہنے سے رہا. تو اس نے میری یتیمی کو، سینس آف یتیمی کو ایسے فل اپ کر دیا. اتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے سے.
کہ میرے بندے کو کوئی کمی محسوس نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو بس اب کیا کر سکتے ہیں. تو آپ جو رب کی کیفیت ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے. آپ اللہ کو چونکہ جانتے نہیں ہیں تو اس کے قریب جائیں، قریب جانے کی کوشش کریں. شاید، کون جانتا ہے، مجھے کیا پتا اللہ کے پاس آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، مجھے کیا پتا. تو باقی جو ان صفات کی طرف اشارہ ہے، سب سے قریب جو انسان کی صفت ہوتی ہے نا، جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ جو لفظ اللہ جب ہم بولتے ہیں نا، تو اگر آپ ساری دنیا میں انسانوں پر غور کریں تو اصل میں جب وہ اللہ کا لفظ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں گہرائی میں چھپی ہوئی نیت رب کی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں آپ کو اتنا زیادہ رب کا لفظ ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے، پھر باقی ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ کی صفات. یہ جو باقی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ حالات میں، انسان کے حالات میں، ایک اللہ کے بندے کے حالات میں، یہ باقی صفات ظاہر ہوتی رہتی ہیں، حالات میں ظاہر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا علم مکمل کرنے کے لیے باقی صفات کے روپ میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کا بندہ اپنے رب کا جو علم ہے اس کو کامل کرتا جاتا ہے، کامل کرتا جاتا ہے، کامل کرتا جاتا ہے، اپنا علم کا حصہ برابر کرتا جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا رہتا ہے. بس یہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. آپ ان صفات کو ڈفرینٹ اینگلز میں دیکھتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو میرا مشاہدہ رہا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مکینیکل کر دیتے ہیں. اللہ ایسے کرتا ہے اور ایسے، میں ایسے کروں گا تو وہ ایسے کرے گا. ارے بھائی، اللہ زندہ ہے، وہ اس وقت کوئی اور فیصلہ کر سکتا ہے. آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ ایسے ہی کرے گا جیسے آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے مسلمانوں کو ایک ذہنی بیماری ہے، ان کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے. یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے ہی ہے، وہ آپ سے اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، آپ سے اتنا زیادہ وائز ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اب یہ میں اسے زیادہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر تمہارے وہ عجیب و غریب لوگ ہیں، وہ نبوتیں نکال لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں بیچ میں سے. تو اللہ تعالیٰ چڑی سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدود سے بات کرتے ہیں، چونٹی سے بات کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. تو جب تک مخلوق ہے کرتے رہیں گے. وہ کسی سے پوچھ کے تھوڑی انہوں نے بات کرنی ہے، تو وہ جس سے چاہتے ہیں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اربہا پردوں میں سے اپنے بندے تک بات پہنچانی آتی ہے. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو اربعہ پردوں میں سے اپنے بندے تک بات پہنچانی آتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کو جبریل علیہ السلام کے بغیر اپنے بندے سے کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے. تو یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محتاج کرتے رہتے ہیں نا ہر وقت کہ اللہ یہ ایسے کرتے ہوں گے، ویسے ایسے کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ بس ایسے بس لوگوں کے خیالات ہیں، وہ ان کو بس دین کے کپڑے پہنا دیتے ہیں، آپ لوگ آگے سے ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں. مخلوق کا خیال، کل عالم مخلوق کا خیال، سوائے یہ جو برسات میں باہر ایک نمی نہیں ہوتی کافی زیادہ، سوائے ان ہواؤں کے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں جس موڈ میں ہوں، میں بڑی اور طرح کی باتیں کر رہا ہوں.
تو آپ اپنے خیال کے اس طرف ایک آیت لگا دیں اور اپنے بیچ میں اپنا خیال ڈال دیں، اور دوسری طرف اللہ کے قرآن کی ایک اور آیت لگا دیں. ان دو آیتوں کی لگانے کی وجہ سے آپ کا جو خیال ہے وہ حق نہیں ہو گیا، وہ خیال ہی ہے. کیا کہا؟ دونوں طرف آیتیں لگانے سے آپ کا خیال حق نہیں ہوگا، وہ خیال ہی ہے. یہ تمام جو دین تھے نا، جب ان کے رسول اور ان کے اکابرین جو اصحابین ہوتے ہیں، وہ اکابرین ہوتے ہیں، جب وہ چلے گئے نا، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ انسانوں کے ہاتھ میں آ جاتا. اور چاہے آپ جوڈیزم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آج سے 2000 سال پہلے جوڈیزم کی یہ حالت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا جو مسجد تھی ان کی، جو سینیگوگ تھا، جو ان کا ٹیمپل تھا، اس میں کھڑے ہو کے یہودیوں کو شدید ڈانٹا تھا. اور یہودی پریسٹوں کو، یہودی عام لوگوں کو نہیں، یہودی مولویوں کو ایسے سمجھ لو. اس وقت مولویوں نے اس دین کے مولویوں نے اپنے خیالات ڈال ڈال کے حق کی یہ حالت کر دی تھی. اپنے خیالات ڈال ڈال کے، میرے خیال میں اس آیت کا یہ مطلب ہے، میرے خیال میں اس آیت کا یہ مطلب ہے، میرے خیال میں اس آیت کا یہ مطلب ہے. جیسے آج کل کے خیال میں سود کو سود نہ کہیں تو وہ سود نہیں ہوتا. تو یہ اس وقت سے ہو رہا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب سے آدم علیہ السلام کو، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہ تب سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں. اور جب آخری انسان ہوگا زمین پہ، تب تک وہ انسانوں پہ متوجہ رہیں گے. بس پھر یہ کہانی ختم ہو جائے گی، پھر اگلا جہاں آ جائے گا. ایک اشارہ میں بھی کرتا ہوں تمہیں، بڑی گہرائی سے اس کو سمجھو. اگر اس کی گہرائی کو سمجھ گئے تو تمہیں اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے سمجھ آ جائے گا. جب رزق تمہارے سامنے آتا ہے نا، کل کا دن جاؤ گھر جا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور منہ سے ایک پریکٹس تمہیں ٹیچ کرتا ہوں، فائدہ ہوگا. تم نے صبح اٹھنے سے لے کے نا رات تک کسی کو یہ نہیں کہنا مجھے کھانے کو کچھ دو. بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور بس ذہن میں، دل میں یہ بات پکی رکھ لو کہ میں تو کسی کو کہوں گا نہیں، دیکھتا ہوں مجھے رزاق کیا کھلاتا ہے. کیا کہا؟ میں تو کسی کو کچھ کہوں گا نہیں، میں دیکھتا ہوں رزاق مجھے کیا کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، کھانا تمہارے انشاءاللہ رزاق لائے گا اور کھانا تم کھاؤ گے. ہر زمین پر ہر مخلوق کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے. اتنا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں انوالوڈ ہے، یہ کل دیکھ لینا. تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا میں سارا وقت کس کیفیت میں ہوتا ہوں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ پتہ لگ جائے گی بندے کے ساتھ. تو اب وہ جو کنیکشن ہے نا، کنیکشن، اگر تم نے اس کنیکشن کو پکڑ لیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، تو بس تمہیں سمجھ آ جائے گی. وہ کنیکشن ہے. اگر تم سچ مچ میں ایماندار ہو تو اس کنیکشن کو پہچان لو گے. بس اس کو پکڑ لو، اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ لو.
اشارہ میں نے کر دیا, پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. تو رزاق حاضر ہے, ظاہر ہے, ظاہر ہے اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو. اسی طرح رشید جس سے لفظ مرشد نکلا ہے وہ حاضر ہے, ظاہر ہے اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو. اسی طرح ہادی, آپ کہتے ہیں نا اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت, ارے بھائی ہادی حاضر ہے, ظاہر ہے اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو. تو اللہ تعالیٰ تو جہاں بندہ ہے وہاں اللہ ہے. اسی طرح آپ نے بولا رحمان, وہ حاضر ہے, ظاہر ہے اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو. اسی طرح رحیم ہے, وہ ظاہر ہے, حاضر ہے اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو. نہیں پہچانتے تو نہیں پہچانتے, تو غفلت میں تو آپ ہیں نا, اللہ تو غفلت میں نہیں ہے, نعوذ باللہ, غفلت میں تو آپ ہیں. اب آپ نے بولا رحمان, تو وہ میں نے آپ کو بتایا, میں رحمان مثل باپ ہے, رحیم مثل ماں ہے, مثل تشبیہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں بیٹھا کس پہ وہ, اور میرے اوپر کیا ہے. تو آپ تو اللہ میں تیر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ اللہ کی صفات میں تیر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے, آپ کو پتہ نہیں کیونکہ آپ غفلت میں. تو میں نے بھی آپ کو وہ اشارہ کرایا جو آپ کو سمجھ آئی, لیکن جس چیز کی طرف یہ اشارہ ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو وہ ابھی چونکہ بات آگے بڑھی ہے, صفات میں گئی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صفات تو ہر وقت آپ کے ارد گرد ڈسپلے ہو رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ کی بیوی آپ کے سامنے کھانا لائے گی تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے اس وقت, وہ عبد الرزاق ہے, کیونکہ اس کے دل میں رزاق نے ڈالا. پردے کے پیچھے سے, ابھی بولا نا میں نے, تمہیں مولویوں کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, پردے کے پیچھے سے رزاق نے اس کو ڈالا اس کے دل میں کہ میرا بندہ بھوکا ہے, اس کو کھانا دے کے. تو آپ اس کو بھی پہچان لیں گے کیونکہ وہ رزق لے کے آئی ہے, تو وہ عبد الرزاق ہے, اس کو بھی پہچان لیں گے. تو بس ایسے جب آپ کو ایک صفت سمجھ آ جائے گی کہ اوئے یہ ایک صفت اللہ کی کیسے, اتنی بڑی دنیا, اتنی مخلوق. اب تم امیجن کرو ایک منٹ کے لیے کہ کل صبح جب زمین پہ سورج نکلے گا اور انسانیت کا کوہرام برپا ہوگا, کتنے عبد الرزاق ہیں. تو اللہ کتنا حاضر ہے اور ظاہر ہے, پہچاننے والا ہی کوئی نہیں. ہر کوئی مست ہے دنیا کے کاغذ جیب میں ڈال کے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی یہ ہے, کوئی ہم یہ ہوتے ہیں, ہم وہ ہوتے ہیں, ہم وہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی منو بھی تو تکو, میں بھی ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, منو بھی تو تکو, میں بھی ہونا. اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنی مرضی کی روزے رکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو صبح دیکھو کتنا بڑا ایک رزاق کا نظام زمین پہ رونم, اور روز ہوتا ہے, روز. رحیم بھی یہی ہے, رحمان بھی یہی ہے, رزاق میں نے بول دیا وہ بھی یہی ہے, رب بھی یہی ہے, کریم بھی یہی ہے, ہادی بھی یہی ہے, رشید بھی یہی ہے. تو کیا اب میں آپ کو بتاؤں, آپ کو اپنے سروائیول کی پڑی ہے, آپ اپنے سروائیول میں پھنسے ہوئے. ارے بھائی اللہ کو پہچانو, یہ جو میں نے بھی بتایا نا آپ کو رزاق, اب جب میں نے ایک دفعہ پہچان لیا نا, تو اب قبر میں بھی یہ میرے ساتھ. آپ قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں نا, تو قبر میں بھی تو یہی اللہ ہے نا.
کہ ادھر کوئی اور ہے. تو جب وہ میرے ایک حصے کو قبر میں سے آزاد کرے گا اور مجھے برزخ میں پھیلائے گا تو ادھر بھی تو یہی اللہ ہے نا کہ ادھر کوئی اور ہے. پھر جب تک وہ مجھے برزخ میں رکھے گا اور جب تک وہ مجھے برزخ میں وسیع رکھے گا اس کے بعد پھر وہ مجھے بادلوں میں وسعت دے دے گا تو ادھر بھی تو وہی اللہ ہے نا کہ وہاں کوئی اور ہے. پھر اس کے بعد جب وہ زمین کو بدل دے گا اور قیامت برپا کر دے گا اور قیامت کے بعد مجھے زمین میں سے دوبارہ نکالے گا تو ادھر بھی تو وہی ہے کہ ادھر کوئی اور ہے. تو جب میں پل صراط پر سے گزر رہا ہوں گا تو ادھر بھی تو وہی ہے کہ ادھر کوئی اور ہے. اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ. بتاؤ. تو جس نے میری یہاں مدد کی اور رزق میرے تک پہنچا دیا اور اپنی رحمت میرے تک پہنچا دی، کٹ ہی گیا سفر، مشکل آسان کٹ ہی گیا. اگلا بھی کٹ جائے گا، پھر اگلا بھی کٹ جائے گا، پھر اگلا بھی کٹ جائے گا. بس یہ ساتھ رہنا چاہیے. یہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، یہ ساتھ نہیں تو میں بھی نہیں. بس اتنی سی بات. اس ساتھ سے میری کل عالم جہاں ہے، اس ساتھ سے میری ہستی ہے. میری ہستی میں یہ ساتھ نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے جب میرے ساتھ یہ ہوا اس سے ایک دن پہلے میں حقیقت تھا اور اللہ گمان، یعنی کہ ایک نام، لیکن مجھے اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. اور جب یہ ہو گیا تو اگلے دن وہ حقیقت تھا اور میں اس کا گمان. جیسا کہ اصل میں سچویشن ہے. وہ اتنا طاقتور ہو گیا کیونکہ اس نے پردے پھاڑ دیے سارے. وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ سمجھ آ گئی کہ وہ حقیقت ہے. اب وہ میرے من میں اور میرے خیال میں ایک لفظ نہیں تھا اللہ، وہ تو ہر جگہ تھا ہی وہی، اور کچھ تھا ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ جو کمزور سی چیز، یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، زمین، آسمان، ستارے، کہکشائیں، انسان، جنات، فرشتے، انبیاء، اولیاء، سب کچھ، یہ سب کچھ میرا گمان ہے. تو بھی میرا گمان ہے. تیری ساری ہستی کھڑی میرے گمان پر. آپ نے سوال یہیں سے کیا تھا نا، رب العالمین. تو یہ سارے عالم، ان سارے عالموں کو پال رہا ہے کیونکہ ان کو پالنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ان کو نہیں پالے گا تو یہ بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہ زمین کو بھی پال رہا ہے، آسمان کو بھی پال رہا ہے، سورج کو پال رہا ہے، چاند کو پال رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے پال رہا ہے. مخلوق ساری کی ساری کو رزق کی ضرورت ہے. سوچو زمین کا رزق کیا ہے، چاند کا رزق کیا ہے، سورج کا رزق کیا ہے، ستاروں کا رزق کیا ہے. اگر ان کو رزق کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو خدا کی کیا ضرورت ہے.
بہت کچھ آپ کے علم میں نہیں ہے. اللہ پر ایسے بھروسہ کرو. تو یہ جو اگر ایسے اللہ پر بھروسہ کرو گے تو یہ ہیومن اینیملسٹک سروائیول انسٹنکٹ کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی حیثیت نہیں.